آتا ہے اور اگر مل جائے لاہوریوں کو نہر تو لگ جاتی ہیں موجیں۔ کیمرامین شہباز رشید کے ساتھ رابعہ نور، ARY نیوز، لاہور۔ اور اب آپ کو لے چلیں گے کراچی، جہاں پہ KESC کے CEO تابش گوہر اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس قومی ادارے کو اپنا سمجھیں۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم کن مشکل حالات میں اس نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ مثلا پچھلے ماہ گیس اور تیل کی بدترین قلت کے باوجود ہم نے دن رات ایک کر کے شہر کو چراغاں رکھا اور مجموعی طور پہ صورتحال قابل قبول رہی۔ اور اگر ہمارے دلوں میں اہلیان کراچی کا درد نہ ہوتا تو شاید ایک شدید بحران سے ہم سب کو گزرنا پڑتا۔ آخر میں ہم نے صرف اپنے فرض ہی کو نبھایا، اور میں اور میرے ساتھی کسی تعریف کے طالب نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھار حقائق سے مطلع کرنا بھی ہمارا فرض اور حق بنتا ہے۔ مجھے آپ سے زیادہ غم ہوتا ہے جب بجلی کے دام بڑھتے ہیں، لیکن اگر حکومت کے پاس عوام کو سبسڈی دینے کے پیسے نہیں اور گیس کی قلت کے باعث ہمیں 4 گنا مہنگا تیل سے بجلی بنانی پڑ رہی ہے تو بدقسمتی سے اس کا خمیزانہ غریب عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ KEC کو زیادہ سے زیادہ گیس فراہم کی جائے تاکہ نہ صرف لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا جا سکے بلکہ بجلی کے نرخوں میں اضافے کو بھی روکا جا سکے۔ اسی طرح ہم نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے صارفین کو سبسڈی دیتی رہے تاکہ ان کی معاشی کمر نہ ٹوٹے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، ہم اپنی مدد آپ کے تحت خود LNG امپورٹ کرنے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، اپنے تیل پہ چلنے والے بجلی گھروں کو کوئلے پہ کنورٹ کر رہے ہیں، اور لانڈی میں بایو گیس سے بجلی پیدا کرنے کے ایک بڑے منصوبے پر بھی کام جاری ہے۔ لیکن تمام منصوبوں پر کروڑوں ڈالر اور تقریباً 1.5 سے 2 سال لگیں گے، اور وہ تمام اندرونی اور بیرونی سرمایہ کار اور مالیاتی ادارے جن کو ہم روزانہ برا بھلا کہتے ہیں، وہ ہماری اور آپ کی مدد کو نہیں آئیں گے اگر روزانہ کوئی اہم شخصیت نجکاری کے حوالے سے کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان دیتا رہے۔ ان تمام لوگوں کو جو نظریاتی یا کسی بھی وجہ سے ہمارے مخالف ہیں، ان کو میں یہ ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اپنی توانائی اور کوششوں کو PIA، اسٹیل ملز، ریلویز اور دیگر کئی ریاستی اداروں کی بہتری کے لیے بروکار لائیں۔ ہمیں اپنا کام نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ کرنے دیں، اسی میں سب کا بھلا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارا ملک اور اس کی معیشت اسی صورت میں مضبوط ہوگی جب ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے، اور ان اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں سخت فیصلے اور کڑوی گولیاں نگلنی ہوں گی۔ روزگار مہیا کرنا بنیادی طور پر ریاست اور حکومت کا کام ہوتا ہے، اور ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس میں اندرونی اور بیرونی سرمایہ کار اور مالیاتی ادارے آ کر نئے کارخانے لگائیں جن کو تعمیر کرنے میں اور پھر ان کو چلانے میں لوگوں کو نوکریاں مل سکیں۔ دانش مندی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ایک کشتی میں ضرورت سے زیادہ لوگوں کو بٹھا کر اس کشتی کو تمام مسافر سمیت ڈبو دیا جائے۔ اگر ایک کشتی میں 50 لوگوں کی گنجائش ہے تو اس میں 100 افراد کو بٹھانا خودکشی کے مترادف ہے۔ علاوہ ازیں یہ کوئی عوامی مسئلہ نہیں کہ ہم ادارے کی اندرونی تشکیل نو سے کر رہے ہیں، ہمارے پاس کتنے محکمے ہیں اور ان میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ عوام کو جیسے بجلی کی فراہمی، بجلی کے نرخوں اور ہماری کارکردگی سے سروکار ہے، اور اس سلسلے میں ان تمام اچھے صارفین کو ہمارا گریبان پکڑنے کا حق حاصل ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ ہم مزدور دشمن نہیں ہیں۔ ہمارے تمام اقدامات قانون کے دائرے اور اخلاقیات کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ یہ وہی نجی انتظامیہ ہے جس نے پچھلے سال KEC میں 11 سال کے بعد ایک معاہدے پر دستخط کیے CBA کے ساتھ، جس کے تحت 6500 مزدوروں کی ملازمت کو ریگولرائز کیا گیا، تنخواہوں میں تقریباً 25% اضافہ کیا گیا، اور مختلف کئی مراعات دی گئیں جو ان کا حق تھے۔ یہ کام ہم نے کسی دباؤ یا بیرونی مداخلت یا کسی کے کہنے پر نہیں کی، صرف اس لیے کہ یہ صحیح کام تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ KEC میں بہت خامیاں ہیں،
جو کہ عرصے دراز سے چلی آ رہی ہیں. اپنے گریبان میں جب ہم جھانک کر دیکھتے ہیں تو یقیناً بہتری کی بہت گنجائش نظر آتی ہے. ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اس ادارے کو ایک فعال ادارہ بنائیں گے جہاں مجھ سمیت تمام کارکنان کی ملازمت کی ضمانت صرف اور صرف قابلیت، اہلیت اور دیانتداری پر ہوگی. یہ کوئی کنٹری کلب نہیں ہے کہ نسل در نسل ملازمت کا سلسلہ جاری رہے اور کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. یہ دو مختلف سوچوں کا تصادم ہے. ایک طرف وہ سوچ ہے جو کراچی کے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ہم اپنی کارکردگی، بجلی کی پیداوار اور تقسیم کے حوالے سے کو بہتر کریں اور اس سلسلے میں وہ تمام اقدامات اٹھائیں جو ادارے اور شہر کے مجموعی مفاد میں ہوں. دوسری طرف وہ سوچ جو اس مثبت تبدیلی کی مزاحمت کر رہی ہے، رکاوٹیں ڈال رہی ہے، جو ابھی بھی ماضی کو یاد کرتی ہے جبکہ زمانہ کہیں سے کہیں نکل چکا ہے، جو ادارے کو اپنی ماں کہتی ہے لیکن اس کو کھوکھلا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھاتی. پچھلے ہفتے یا 10 روز سے جو حالات آپ کے سامنے ہیں وہ انہی دو سوچوں کا تصادم ہے اور یہی بنیادی جھگڑا ہے. سمجھوتا کرنا بہت آسان کام ہے، مصلحت پسندی بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس کے نتائج کون بھگتے گا؟ کراچی کے عوام. یہ جو چند شرپسند عناصر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت KEC کے انفراسٹرکچر کو سیبوٹاج کر رہے ہیں، جو ہمارے دفاتر کو زبردستی بند کروا رہے ہیں، ہمارے نڈر اور ہونہار ساتھیوں کو جو کام کر رہے ہیں ان کو مار پیٹ رہے ہیں اور ان کے گھروں تک پہنچ کر دھمکیاں دے رہے ہیں، NIRC اور سندھ کی عدالت عالیہ کے احکامات کی کھلا دھچیاں بکھیر رہے ہیں، قانون اور اخلاقیات کی تمام حدود سے تجاوز کر رہے ہیں اور سب سے تکلیف دہ بات، کراچی کے عوام کو تنگ کر رہے ہیں. کیا کوئی مہذب معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ان لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں؟ اگر ایک لمحہ وہ اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ انتظامیہ اور مزدوروں کے ایک گروپ کے درمیان کوئی تنازع ہے تو اس کا خمیزانہ عوام کیوں بھگتے؟ ہمارے اور آپ کے سب سٹیشنز کو کیوں نظر آتش کیا جا رہا ہے؟ آپ کے تاروں کو رات کی تاریکی میں کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ تاکہ ہماری اس خواہش کو کہ عوام کبھی متاثر نہ ہوں، اس کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے. یہاں میں KEC کے افسران اور ملازمین کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں جو انتہائی مشکل حالات میں اپنی جانوں پر کھیل کر آپ کی خدمت پہ مامور ہیں. ہمیں ان پر فخر ہے اور یہی لوگ اس ادارے کا اثاثہ ہیں اور ان کا مزید خیال رکھنا ہمارا اولین فرض ہے. KEC کے CEO تابش گوہر کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تیل اور گیس کی قلت کے باوجود لوڈ شیڈنگ کے بحران کو قابو پانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ پر مکمل قابو پایا جا سکتا ہے اگر بھرپور اور بلا تعطل گیس فراہم کی جائے. اس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلوں کی عدم وصولی کا مسئلہ جو ہے اس کو کافی حد تک قابو کر لیا گیا ہے. ہمارے بدترین مخالف ہماری حمایت کرتے رہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہاسپٹلز اور واٹر پمپس کو بجلی فراہم کر رہے ہیں تو یہ قومی فریضہ ہے جس کو ادا کیا جا رہا ہے. KEC نجی ادارہ ہونے کے باوجود ملک کی خدمت کر رہا ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر فرنس آئل کی فراہمی جاری رہی، بجلی چوری نہ ہو اور بل ٹائم پہ ادا کیے جائیں تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، تاکہ ہم سب کا آنے والا دن آج سے بہتر ہو. میں نے ایک HR کمیٹی تشکیل دی ہے جو کہ اس موجودہ مسئلے کا حل ڈھونڈے گی اور اگر کوئی جائز مطالبات یا شکایت ہیں تو ان کا سدباب بھی کرے گی. ہمارا کوئی انا کا مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں اس ادارے کو آگے لے کے جانا ہے، پیچھے نہیں دھکیلنا. میں آپ کے توسط سے ان تمام کور ملازمین کو بھی پیغام دیتا ہوں جو عارضی طور پر بھٹکے ہوئے ہیں کہ وہ فوراً اپنے کام پر واپس آ جائیں اور لوگوں کی دعائیں حاصل کریں. آپ کی وفاداری صرف اور صرف اس ادارے اور کراچی کے عوام کے ساتھ ہونی چاہیے. میں ان مستند اور قانون پر یقین رکھنے والے مزدور رہنماؤں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ حالات کو فوراً معمول پر لانے کے لیے اپنا فرض ادا کریں اور اس HR کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں جو کہ زمینی حقائق پر مبنی ہو اور اس میں ادارے اور اہلیان کراچی کے وسیع تر مفاد شامل ہوں. اصولوں پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا اور معاملات یا تو بات چیت سے طے ہوں گے یا عدالت کے ذریعے، سڑکوں پہ نہیں، عوام کو تنگ کر کے نہیں. یہی چند ایک باتیں مجھے آپ سے کہنی تھی. اب آصر ہمارے ہیڈ آف HR ہیں، یہ 2-4 باتیں کریں گے، کچھ تفصیلات آپ کو
فراہم کریں گے کہ کن حالات میں KEC اپنا کام کر رہی ہے, کیا حالات ہیں. جی آصر منظور. KEC کے CEO تابش گوہر کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تیل اور گیس کی قلت کے باوجود لوڈ شیڈنگ کے بحران پر قابو پانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے غریب اور جو متوسط طبقہ ہے اس کے لیے سبسڈی دیتی رہے. انہوں نے کہا کہ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس کے لیے وافر مقدار میں سرمایہ کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ احتجاجی ملازمین سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ واپس کاموں پر آئیں اور لوگوں کی دعائیں لیں. لوڈ شیڈنگ کی ہی بات کرتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے حق پرست اراکین قومی اسمبلی نے کراچی اور حیدرآباد سمیت ملک بھر میں طویل دورانی کی لوڈ شیڈنگ کی مذمت کی ہے اور اسے شہریوں پر ظلم قرار دیا ہے. مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا کہ KEC کے انتظامیہ اور یونین کے باہمی تنازع نے شہریوں کی زندگیوں کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے, جس کے باعث نہ صرف طویل دورانی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے بلکہ بجلی کی ترسیل میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے. عوام شدید گرمی کے موسم میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کا عذاب جھیلنے پر مجبور ہے. KEC انتظامیہ اور یونین شہریوں کے صبر کا مزید امتحان نہ لے اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, وقت ہوا ایک بریک کا جس کے بعد آپ جان سکیں گے. بھارت میں کوے مارنے کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ. ARY Superstore, your community superstore, now open opposite Alperton Tube Station, Wembley. Super sale, super offers, unbeatable, unbelievable, not to be missed. Great saving on each and every product. All kinds of groceries and halal meat and poultry available at ARY Superstore. Save, save and save. Super Saver, Superstore. ARY Superstore, Wembley. When in Britain, don't you wish some things were not so British? How's that? Missing home? Say hello with Planet Talk Instant. برتھ ڈے ہو یا ویلنٹائنس ڈے, ویڈنگ اینیورسری یا ہو نیو ایئر, ہر خوشی کے موقع پر سہولت بازار آپ کے ساتھ اپنے پیاروں کے گھروں کو کرے روشن. بھیج کر جنریٹر اب صرف 100 پاؤنڈز میں. اس کے علاوہ آپ بھیج سکتے ہیں لذیذ اور تازہ مٹھائی UK اور یورپ میں. تو ابھی وزٹ کیجیے www.sahulatbazaar.com. اسپین بارسلونا میں ایک لذت کا گہوارہ کرتبہ ریسٹورانٹ. جی ہاں, پورے بارسلونا میں ایک ہی ریسٹورانٹ جہاں کا کھانا 100% حلال, انڈین پاکستانی کانٹیننٹل فوڈ بہترین ویرائٹی کے ساتھ. ہماری خاص تین اسپیشلٹی چامپ گرل آن کول, اسپیشل چکن آن کول. اسپین بارسلونا میں انڈین اور پاکستانی کھانوں کے اصلی ذائقے کے لیے کرتبہ ریسٹورانٹ. خود بھی آئیے, فیملی کو بھی لائیے. اسپیشل ڈسکاؤنٹ فار پارٹیز. بکنگ کے لیے کال 0034-933-981-231. لذت کا گہوارہ کرتبہ ریسٹورانٹ. بریک کے بعد خوش آمدید. لاہور ہائی کورٹ نے فیضان اور فہیم کے ورثاء کی بازیابی کے دائر درخواست کی سماعت 23 مئی تک ملتوی کر دی ہے. عدالت نے پنجاب حکومت کو ورثاء کی بازیابی کے لیے آخری موقع دے دیا. مزید جاننے کے ہم نے رابطہ کیا ہے لاہور میں RY نیوز کے نمائندے عابد خان سے. عابد, بتائیے گا مزید سماعت کے بارے میں. جی, آج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمود مقبول باجوہ نے ریمنڈ نیوز کے ہاتھوں قتل ہونے والے فہیم اور فیضان کے ورثاء کی بازیابی کے لیے دائر درخواست کی سماعت کی. آج عدالت میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نیر عباس رضوی نے پیش ہو کر عدالت کو یہ بتایا کہ ریمنڈ نیوز کے ہاتھوں قتل ہونے والے فہیم اور فیضان کے جو ورثاء ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ تمام تر معلومات حاصل کر لی گئی ہیں اور انہیں جو ہے اب عدالت میں روبرو پیش کر دیا جائے گا. تاہم اس کے لیے عدالت جو ہے وہ انہیں کچھ مہلت دے, جس پر عدالت نے 23
23 मई तक जो है वो समाअत मुलतवी कर दी है और पंजाब हुकूमत को यह आखिरी मौका दिया है कि वो फैजान और फहीम के वर्सा को जो है वो बाजियाब करवा के अदालत के रूबरू पेश करे। आज जो है वो अदालत में वफाकी हुकूमत की जानिब से उनकी नुमाइंदगी करने के लिए कोई वकील मौजूद नहीं था, जबकि दरख्वास्त गुजार के वकील मोहम्मद अजहर सदीक एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि हुकूमत ने जो है वो अदालती अहकामात को मजाक बना के रख दिया और अदालत की किसी हुक्म पे ना तो अमल दरामद किया जा रहा है और ना ही मुसलसल जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि अदालत के जो अहकामात है उनकी तामील में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाए। ताम अदालत ने जो है 23 मई के लिए